السلام علیکم۔ عالمی مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن راحت رمضان میں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہم جس مبارک ہستی سے کرنے جا رہے ہیں، آپ کا اسم مبارک حضرت داتا علی اجمیری۔ آپ کی ولادت باسعادت سن کم و بیش 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ کے پیر و مرشد سیدنا ابو الفضل محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے صحبت حاصل کی اور خاص علم ظاہری اور باطنی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ کی کم و بیش 300 مشائخ سے بھی آپ نے اکتساب فیض حاصل کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا جو سنت پر عمل پیرا نہ ہو، جس میں جو بدعتی ہو، جس کے دل میں دنیا کے لیے حریص ہو، اور جو لوگوں سے حسد کنہ رکھتا ہو، لوگوں کے لیے اس کے دل میں، اس کے سینے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی برائی ہو، وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ نے خاص صحبت حاصل کری، اور علم ظاہری اور علم باطنی آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں آپ نے حضرت خضر علیہ السلام سے بھی حاصل کیا، اور بعض مورخین آپ کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے بہت گہری دوستی بھی تھی۔ آپ کا ایک مشہور واقعہ ملتا ہے آپ کے تصرفات کے حوالے سے کہ جب آپ لاہور تشریف لائے تو آپ نے اپنی قیام گاہ کے پاس ایک مسجد تعمیر کروائی، تو بعض علماؤں نے اس مسجد کا جو محراب ہوتی ہے وہ دوسری مسجدوں کی بنسبت جنوب کی طرف زیادہ مائل تھی، تو اس وقت کے علماؤں کے دلوں میں یہ سوال اٹھنے لگا کہ اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے، اور کیا اس مسجد کی تعمیر غلط تو نہیں ہو گئی۔ تو جب آپ کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے ان تمام علماؤں کو دعوت دی اپنی مسجد میں نماز کے لیے۔ آپ نے اس نماز کی امامت خود فرمائی، اور امامت فرمانے کے بعد آپ نے ان تمام علماؤں سے پوچھا کہ حضرت ذرا آپ لوگ دیکھیے مسجد کی سمت درست ہے یا نہیں۔ تو بس آپ کا یہ فرمانا تھا تو اس مسجد سے لے کر کعبۃ اللہ تک جتنے پردے تھے سب اٹھ گئے، اور مسجد میں کھڑے ہوئے ہر شخص نے کعبۃ اللہ کو مسجد کے بالکل سامنے پایا، اور آپ کی اس کرامت کو دیکھنے کے بعد ان سب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ مسجد اور اس کی سمت بالکل درست ہے، اور اس کے بعد ان تمام علماؤں نے آپ سے صحبت اختیار کی، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی صحبت اختیار کر کے آپ کی تربیت میں آئے۔ تو یہ عالم تھا آپ کے تصرفات کا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی کرامات سے نوازا تھا کہ جب آپ بیت اللہ کو دیکھنا چاہتے تو آپ خود بھی دیکھ سکتے تھے، اور آپ جس کو دکھانا چاہتے تو آپ اس کو بھی دکھا سکتے تھے۔ اللہ رب العزت ایسے کامل اولیاؤں کا ہم پہ خاص فیضان جاری و ساری فرمائے، اور آپ کی تعلیمات پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں یہ بتائیں کہ کسی بھی مرید کو بیعت ہونے کے بعد کون سا ذکر و اذکار پہلے کرنا چاہیے، روح کی تقویت کے لیے، نفس کو کمزور کرنے کے لیے،
اور قرب الہی حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل، کون سے ذکر و اذکار کیے جائیں، یہ تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے بیعت کرنے کے بعد تو جو بھی آپ کے پیر و مرشد آپ کو جو بھی سبق دیں یا جو بھی وظیفہ تعلیم کریں، آپ نے وہ پرخلوص انداز میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ۔ ساتھ میں جو شخص بھی بیعت حاصل کرے، بیعت حاصل کرنے کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ 3 چیزوں کو تو اپنا معمول بنا لے۔ ایک، استغفار کی کثرت۔ دوسرا، رات کو سونے سے پہلے جتنا اس سے ہو سکے اتنا درود شریف کی کثرت، اور جو بھی اس کا شجرہ ہے، جس سلسلے سے بھی بیعت ہے، جن بزرگ سے بھی بیعت ہوا ہے، ان کا جو شجرہ ہوگا، اس شجرے کو حاصل کر کے اس شجرے کو روزانہ کی بنیاد پہ پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اور اس کو پھر اپنے معمول میں لانا۔ یہ 3 چیزیں اس کو لازمی کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اور استغفار ایسے کرے کہ اس کے بعد استغفار کا موقع نہیں ملے گا۔ صحیح۔ درود شریف ایسے پڑھے کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ فرض ہے، اور اس نے یہ پورے خلوص کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، اور اپنا شجرہ جو ہے وہ اپنے معمول کے حساب سے پڑھے۔ ساتھ میں ایک ذکر میں اور بتا دیتا ہوں، جس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، ذکر کلندری بھی کہتے ہیں۔ جی۔ تو جو شخص بھی بیعت حاصل کرے، اس کے بعد یہ 3 چیزیں تو میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ وہ فرض سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنا معمول بنا لے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے پیر و مرشد سے اجازت لے اور ذکر خفی کرنا شروع کرے۔ ذکر خفی کی یہ ترتیب ہوتی ہے کہ 2 تسبیح اس کو لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، 4 تسبیحاں اس کو الا اللہ کی پڑھنی ہے، اور 6 تسبیحاں اس کو اللہ کی پڑھنی ہے، اسم ذات کی۔ 2 تسبیحاں جب لا الہ الا اللہ کی پڑھے گا تو اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ آنکھیں بند کر لینی ہے، اور اس نے یہ لا الہ الا اللہ ایسے گمان کرنا ہے کہ وہ اپنی بند آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ آواز بالکل نہیں ہے اس کے، جو ذکر کرے تو شروع میں اس کو آواز نہیں دینی، اس نے اپنے اندر محسوس کرنا ہے کہ میرے جو ہے نا سینے میں، میرے دل میں جو ہے نا یہ تسبیح جو ہے نا میں پڑھ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، اس کی گونج اندر پیدا کرنی ہے، اور پوری کی پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ پڑھے، بند آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرے، آواز نہ آئے لیکن اپنے کانوں سے سننے کی کوشش کرے، اور ایک ایک لفظ کو ایسے ادا کرے کہ جیسے سامنے لکھا ہوا پڑھ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح اس ترتیب سے پڑھے، اس کے بعد فوراً الا اللہ کی 4 تسبیحاں پڑھے، اور وہ بھی بالکل اسی ترتیب سے یکسوئی بنا کے، تصور اپنا مضبوط کر کے، اپنا قائم کر کے تصور، اور اسی ترتیب سے جو ہے نا الا اللہ کی 4 تسبیحاں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر اسم ذات کی، اللہ کی 6 تسبیحاں پڑھنی ہیں، اور اپنی یکسوئی بھی اسی طریقے سے بنا کے رکھنی ہے، اپنا تصور بھی اسی طریقے سے قائم رکھنا ہے، اور کوشش کرے کہ زیادہ شور و غل نہ ہو، سکون کے لمحات میں پڑھے، اور پوری توجہ قائم کر کے پھر پڑھے، اور ایک ہی وقت میں پڑھے، تو انشاءاللہ اس سے نفس بھی کمزور ہوگی، اس سے روح کو بھی تقویت ملے گی، اور اسی کے ذریعے قرب الہی بھی پیدا ہوگا۔ اور ایک سالک بننے کے لیے جو جو شرائط ہیں، الحمدللہ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے، اس وظیفے کی، اس عمل کی، اس ذکر کی اتنے فیوز و برکات ہیں کہ انسان خود بخود ان ساری شرائط پہ پورا اتر جاتا ہے۔ انسان کے اندر عاجزی بھی پیدا ہو جاتی ہے، انکساری بھی پیدا ہو جاتی ہے، اخلاص بھی پیدا ہو جاتا ہے، قرب الہی بھی پیدا ہو جاتا ہے، قرب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شدت اختیار ہو جاتی ہے، اور
اپنے مرشد کا قرب بھی جو ہے نا اس انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. تو انسان کے لیے خصائل رذیلہ کو زائل کرنے کا اور خصائل صالحہ پیدا کرنے کا بہت اچھا جو ہے نا یہ اس کے لیے سمجھ لیں کہ وسیلہ ہے کہ اگر وہ اس ترتیب سے اس کو ایسے خلوص کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس کی جسم میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں جو خصائل رذیلہ ہوں گے وہ زائل ہوں گے اور خصائل صالحہ پیدا ہو جائے گا. جو اب آپ ہمارے سلسلے سے وابستہ ہیں، میاں حضور سے بیعت ہیں، تو ان کو اس عمل کی اجازت ہے آپ کی طرف؟ بالکل ان سب کو اس عمل کی اجازت ہے، بلکہ اجازت کیا، میں ان سب کو یہ بولوں گا کہ کم سے کم 3 سال اس ذکر کو لازمی اپنے عمل میں رکھیں اور اس کو کریں. وہ اپنی زندگیوں میں، اپنے اعمالوں میں، اپنے معاملات میں، اپنی دنیاوی معاملات میں ایسی تبدیلیاں دیکھیں گے کہ جن کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں، جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، انشاءاللہ وہ ایک ایک کر کے ختم ہوتی رہیں گی، دھلتی رہیں گی ان کی زندگی سے. صحیح. طارق بھائی یہ بتائیں کہ اگر جادو کے ذریعے کسی شخص کے پیٹ میں جنات اتار دیے گئے ہوں تو اس کی کیا علامتیں ہوں گی اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیں، جادو کے ذریعے اگر کسی کے پیٹ میں جنات اتار دیا جائے تو اس کی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں. ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ معدہ بند ہو جاتا ہے. صحیح. انسان کچھ کھا پی نہیں پاتا، جو کھاتا ہے وہ الٹی کے ذریعے باہر آ جاتا ہے. ایک علامت یہ ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ معدے کا جو ہے نا، معدے میں سوائلنگ آ جاتی ہے، معدے میں درد ہوتا ہے. اور جو درد ہوتا ہے نا وہ ایک قسم کا نہیں ہوتا، وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں جو ہے نا اس کی درد کی جو قسم ہوتی ہے نا وہ تبدیل ہوتی ہے، درد کی شکل تبدیل ہوتی ہے. کبھی ایسا لگے گا کہ کوئی معدہ پکڑا ہوا ہے اور وہ معدے کو نچوڑ رہا ہے، اس طریقے کا درد ہوگا. کبھی ایسا لگے گا کہ کوئی معدے پہ پیر رکھ کے کھڑا ہوا ہے، معدے میں وزن لگے گا. کبھی ایسا لگتا ہے کہ معدے میں کوئی سوئیاں چبھو رہا ہے. کبھی ایسا لگتا ہے کہ معدے پہ باقاعدہ کوئی جو ہے نا کٹ، یعنی کہ چھری یا بلیڈ سے جو ہے نا کٹ مار رہا ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے. بعض اوقات پانی بھی آگ کا کام کر رہا ہوتا ہے. یہ ساری علامتیں ہیں. اس کے علاوہ اس انسان کو بھوک نہیں لگے گی، سوکھنا شروع ہو جائے گا، کوئی چیز لگے گی نہیں جسم پہ، ہاضمہ تو نہ ہونے کے برابر ہوگا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معدہ ایسا لگتا ہے ہی نہیں، یا تو بہت زیادہ موشن لگ جائیں گے، اس حد تک موشن لگ جائیں گے کہ انسان کچھ کھانے سے بھی ڈرے گا، یا تو اتنی شدید قبض کی کیفیت ہو جائے گی کہ انسان سارے ٹوٹکے اپنا لے گا پھر بھی قبض میں جو ہے آرام نہیں آئے گا. یعنی کہ اگر پیٹ میں یا معدے میں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ اس مرض کی شدت دکھاتا ہے. صحیح. کہ دیکھو کتنا شدید مرض ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے علاج کے لیے سب سے اچھا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ جن، یہ روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس شخص کو بھی پلایا جائے اور اس شخص کے معدے پہ، پیٹ کی طرف بھی دم کیا جائے. اور اس کے ہاتھ پہ دم کر کے اس کو بولو اپنے ہاتھ پہ دم کرے اور اپنے معدے پہ رکھ کے، اپنے معدے پہ رکھ لے. اور معدے پہ رکھنے کے بعد اللہم یا شافی الامراض کی ایک تسبیح پڑھے. صحیح. تو انشاءاللہ یہ جلد اس مسئلے سے جو ہے نا باہر آ جائے گا. صحیح. تھوڑا ٹائم لگے گا، بعض کو 21 دن لگتے ہیں، بعض کو 41 دن لگتے ہیں، بعض کو 90 دن بھی لگ جاتے ہیں. لیکن انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور جو بیماری لگ گئی ہے اس کے لیے پھر اپنا طبی علاج کرائیں. اگر معدے کو نقصان پہنچ گیا ہے، اور بعض اوقات نہیں پہنچتا، بعض اوقات پہنچ جاتا ہے، جی، تو اپنی کیفیت دیکھ کے، جسمانی اپنے مرض کی شدت دیکھ کے انشاءاللہ وہ علاج ہو جائے تو پھر دیکھیں جسمانی علاج کروانا ہے یا نہیں کروانا. صحیح. اللہ کی 21، 40 یا 90 دن کا وہی عمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد بھی نہ تکلیف وغیرہ محسوس ہوتی ہے تو پھر اپنا طبی علاج کریں. طبی علاج کرائیں. 3 مرتبہ سورہ جن، 7 مرتبہ
3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ سورہ جن. یہ پڑھ کر روزانہ پانی پہ بھی دم کریں اور اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے جہاں پہ تکلیف ہے اس جگہ پہ جو ہے نا رکھ کے پھر اللہم یا شافی الامراض یہ کم سے کم 313 مرتبہ پڑھیں. اور ہر فرض نماز کے بعد 111 مرتبہ. صحیح. اچھا شارق بھائی، فیٹی لیور کا جو معاملہ ہوتا ہے اس مسئلے کا حل کے لیے کوئی نسخہ تعلیم فرمائیں. دیکھیں اس کے لیے ہے سونٹ، کلمی شورا، سونٹ، کلمی شورا اور نوشادر. یہ 25-25 گرام لے لیں اور ریون کتائی یہ لے لیں 100 گرام. ان تینوں کو لے کر باریک پسوا لیں اور باریک پسوانے کے بعد ہم وزن کر کے اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں عرق گلاب شامل کر لیں. عرق گلاب شامل کر کے اس کا لیپ بنا لیں اور تھوڑی سی ہلدی بھی شامل کر لیں. لیپ بنا کے جہاں پہ جگر پر یا اگر تلی بھی بڑھ جائے تو اس کے لیے بھی یہ جو ٹوٹکا یہ بہت اچھا ہے. اپنے جگر کی جگہ پہ رات کو سوتے وقت لیپ کریں اور لیپ کر کے کوئی بھی کپڑا وغیرہ رکھ لیں. انشاءاللہ 7 سے 11 دن یہ لیپ کریں. اگر فیٹی لیور ہوگا تو اس مرض سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور تلی بڑھ گئی ہوگی تو وہ بھی اپنی جگہ پہ آ جائے گی اور فیٹی لیور بھی اپنی جگہ پہ آ جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا مرض. صحیح. شارق بھائی، ایک خاتون ہے، انہوں نے خواب کی تعبیر کے لیے رابطہ کیا ہے. کہتی ہیں کہ مجھے ڈر بہت زیادہ لگتا تھا تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا صاحبزادہ میاں حضور شارق احمد طارقی صاحب نے جو ہے مجھے اس مسئلے کے حل کے لیے سورہ علم نشرہ پڑھنے کے لیے تعلیم فرمایا کہ تم جو ہے سورہ علم نشرہ پڑھا کرو. تو اس کی کیا تعبیر ہوگی ارشاد کرنا. دیکھیں ڈر خوف کے لیے اور کسی بھی چیز پہ ہم کشادگی چاہتے ہیں اس کے لیے سورہ علم نشرہ بہت اچھی صورت ہے. اور ہم کسی سے جب کسی کے اعمال، کسی کے وظائف ہم خلوص کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اب وہ کسی کی بھی صورت میں کرے. لیکن جنہوں نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی آزمائش کا معاملہ ہے وہ اس آزمائش سے ان کو نکالے. اور سورہ علم نشرہ ان کو چاہیے کہ روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے کم سے کم اپنے خوف کے لیے پانی پہ دم کر کے نا سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی پئیں تو انشاءاللہ ڈر خوف کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی. صحیح. ایک بھائی نے صدقے کے حوالے سے رابطہ کیا ہے کہ اگر کسی پر جادو کے ذریعے مسان کا جادو کیا گیا ہے یا اسے مسان کی مٹی کھلائی گئی ہے تو اس معاملے کے لیے کون سا صدقہ دیا جائے جو اس معاملے میں بہتر ہو؟ دیکھیں مسان کا جادو اور مسان کی مٹی کھلا دی جائے یا روزی روزگار کی جگہ پہ یا گھر میں پھینکی جائے تو اس یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں جو ہے وہ اس ٹاپک کو لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے لیے صدقہ یہ ہے کہ وہ ہرن کے گوشت کا جو ہے نا صدقہ کریں. 1.25 پاؤ ہرن کا گوشت لے لیں یا 1.25 سیڑ لے لیں، اپنے اوپر سے جس کو کھلائی گئی ہو مٹی یا جس کے ساتھ مسان کا جادو کرا گیا ہو اس کے اوپر سے 21 دفعہ وار کے وہ اس کو ہاتھ لگائے اور اس کو چیل کبوں کو کھلا دے اس گوشت کو، تو یہ صدقہ ہے مسان کا. کچھ سوالات بھی ہمارے. ایک بھائی نے رابطہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ حصار کا کوئی مجرب عمل تعلیم فرمائیں. دیکھیں حصار کا ایک ہمارے پیر بھائی ہیں، ان کو کسی درویش سے جو ہے نا یہ کسی خانوادے سے ان کو یہ اذن عطا ہوا تھا تو وہ بس محبت میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن تو بات چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ شارق بھائی میں آپ کو جو ہے نا ایک حصار کا ایک وہ عمل بتانا چاہتا ہوں اور مجھے یہ کسی درویش نے دیا ہے اور اس نے باقاعدہ گارنٹی دی ہے کہ ایسا حصار ہے اگر کسی چیز کو آپ لے کے جیسے آپ کہیں جا رہے ہو اور اس بیگ میں پیسہ ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ راستے میں کوئی روک کے اس بیگ کو کھولے تو اس کے لیے چوری سے حفاظت کے لیے، ناگہانی آفت کے لیے
میں اکثر اس کو اپنے معمول میں رکھتا ہوں، اور خود اپنی حفاظت کے لیے بھی بہت اچھا ہے، اور میں نے ایسی ایسی جگہوں پہ اس کو باکمال پایا ہے، اس حصار کو، کہ جہاں میں خود سمجھتا تھا کہ اب جو ہے نا یہاں پہ میرے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، ایسی جگہ میں جب جاتا ہوں پنجاب تو 2-3 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایسی جگہوں سے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب جو ہے نا معاملہ خراب ہو گیا ہے، لیکن الحمدللہ وہ خود بخود ہی کوئی غیبی معاملہ ہوتا تھا اور حفاظت ہو جاتی تھی۔ ایک تو اس کی بڑی بات یہ ہے کہ ہم میاں حضور سے اجازت لے کے جاتے تھے، تو میاں حضور کی اجازت ساتھ ہو کسی کام کے لیے، وہ کام پورا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا پھر اس عمل کی بھی میں نے بڑی برکت دیکھی ہے۔ عمل حصار کا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ابرسن صبرسن سارسن سورسن حسار من کلی آفات و بلا حتی العرشی ومن تحت اسرا وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ اس کی PDF جو ہے وہ ہمارے پاس سے مل جائے گی، اور ہمارے واٹس ایپ نمبرز پہ، گروپس وغیرہ پہ بھی مل جائے گی۔ تو بہت کمال حصار ہے۔ جس کو بھی پڑھنا ہے، جب بھی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، یا کسی چیز کو چوری سے حفاظت کرنی ہے، سفر میں جا رہے ہیں، ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا ہے، اور اپنی حفاظت کے لیے 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے۔ صحیح۔ اس حصار کے عمل کی آپ اجازت دینا ہے فرمائیں؟ بالکل اجازت ہے۔ ایک بھائی نے رابطہ کیا کہ غصے کو کم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے، غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ جب بھی غصہ آئے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور درود شریف کی کثرت کریں، اور درود شریف کی کثرت ایسے کریں کہ جب غصہ آئے آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھنا شروع کریں، اور درود شریف کے جو لفظ ہیں ان سارے لفظوں کو جو ہے نا باقاعدہ اپنے بند آنکھوں سے نہ دیکھنے کی کوشش کریں، میں ہر لفظ کو دیکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ میرا آزمایا ہوا، جب بھی مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے میں آنکھ بند کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک، اسم مبارک کا تصور کرتا ہوں، تو فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اکثر جو ہے والدین رابطہ کرتے ہیں کہ نشے کی عادت کے لیے بچے جو ہے نشے میں لگتے ہیں، یا بد کلامی وغیرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ان کی وظیفہ عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، اس کے لیے سورہ فاتحہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی صورت ہے کہ بدفعلی میں یا نشے میں کوئی شخص پڑ جائے اور اس کو راہ راست پہ لانے کے لیے سورہ فاتحہ ایک تسبیح روزانہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس شخص کو پلایا جائے تو انشاءاللہ وہ راہ راست پہ بھی آئے گا، بدفعلی بھی چھوڑ دے گا، اور اگر کوئی نشے کی عادت ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، صحیح، اس صورت کی برکت سے۔ کچھ بھائیوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ شہوت والے خیالات جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں، اس سے نجات کے لیے کوئی عمل تعلیم فرمائیں۔ دیکھیں، جب بھی ایسا کوئی معاملہ بنے تو ان کو چاہیے یا سلامو، یا سلامو، آنکھیں بند کر لیں اور یا سلاموں کا ورد کرنا شروع کر دیں، اور یا سلاموں کا جب ورد کریں تو اس اسم کو جو ہے نا وہ بند آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں، اپنا تصور اس طرف لے کے جائیں، اور 131 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ شہوت کی طرف نہیں جائیں گے۔ صحیح۔ اکثر جو ہے مائیں رابطہ کرتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ماں کا دودھ نہیں پی رہے ہوتے، تو اس کے لیے کوئی عمل بتائیں کہ وہ ماں کا دودھ پی لیں۔ دیکھیں، ان کو چاہیے کہ اگر بچہ والدہ کے دودھ پیتا ہے تو جب والدہ اپنا دودھ پلائیں تو وہ یا واجدوں کا ورد کریں دودھ پلاتے ہوئے، اور اگر اوپر کا دودھ پیتے ہیں تو پھر یا واجدوں 111 مرتبہ پڑھ کے اس دودھ پہ دم کریں اور پھر پلائیں تو انشاءاللہ بچہ پیے گا دودھ۔ ٹھیک۔ شاید بھی کچھ لوگوں کے مسائل انہوں نے استخارے کے لیے اپنا معاملہ بتایا ہے۔ ایک بھائی ہے، کہتے ہیں کہ بے چینی بہت زیادہ رہتی ہے، سر میں ہی بہت زیادہ درد رہتا ہے، سر میں اس طرح کا محسوس ہوتا ہے جس سے کوئی نوچ رہا ہے، اور میں خود کو دیکھ خواب میں جو ہے خود کے جسم سے خون نکلتا ہوا دیکھتا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟
دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا جادو کا معاملہ ہے، اور جادو جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے وہ سحر بالامراض کے معاملات ہیں، تو ان کو چاہیے اپنا باقاعدہ جو ہے نا علاج کرائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پہ 111 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں اور پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ صحیح۔ ایک بھائی ہیں کہتے ہیں کہ کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان، بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں اور کوئی بھی کام کرو اس میں ترقی نہیں ہوتی، آخر کار کوشش محنت کے باوجود بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں ان کے بھی ساتھ جو ہے نا بندش کے معاملات ہیں، اور بندش کے ساتھ ساتھ ان کو ذہنی جو ہے وہ مریض بنانے کی بھی جو ہے وہ ایک طرح کی سازش ہے یا عمل کیا گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب انسان کے روزی روزگار میں بندش ہوگی تو ذہنی طور پہ ویسے ہی وہ پریشان ہو جائے گا، لیکن ان کے ساتھ معاملہ جو ہے نا ذہنی طور پہ مفلوج کرنے کا کر ہے، تو ان کو بھی چاہیے اپنا باقاعدہ علاج کرائیں۔ ایک بھائی ہیں انڈیا سے، کہتے ہیں کہ 2019 سے جو ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوں، آزمائشوں کا شکار ہوں، اور مجھ پر جو ہے حاضری بھی آتی ہے، کافی علاج کروایا ہے جگہ جگہ سے، لیکن وقتی طور کا آرام آتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہے ارواح خبیثہ کے معاملات، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ارواح خبیثہ کے معاملات ہیں، اور جو جادو کے ذریعے ان کے پر مسلط کیا گیا ہے، اور ان کو چاہیے کہ باقاعدہ اپنا علاج کرائیں، اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے اگر ہم سے یہاں پہ رابطہ کرتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں، تو کچھ اعمال کچھ چیزیں ان کو بتائی جائیں گی، وہ ان کو کرنی ہوگی، اور ساتھ میں یہ کریں یہ کسی حافظ جو حافظ ہو یا جس کو سورہ مزمل کم سے کم پوری حفظ ہو، اس شخص کو بلا کے بآواز بلند سورہ مزمل پڑھوائیں اور اپنے کان میں پڑھوائیں، تاکہ اس جو ارواح خبیثہ کے معاملات ان کے جسم میں اتارے گئے ہیں اس کی شدت ختم ہو، اس کی شدت میں کمی آئے۔ صحیح۔ تو یہ ان کا حل ہے، یہ کریں، یعنی وہ تلاوت کریں اور یہ جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں۔ صحیح، دعا کروا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، یا رحمت للعالمین، جو لوگ پریشان ہیں، اپنی جس بیماری میں مبتلا ہیں، اپنی جس تکلیف میں مبتلا ہیں، یا رب العالمین ان کی تمام تر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں سے ان کو نجات دلا۔ آمین۔ یا رب العالمین ان کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں، ان کے گھروں میں، ہمارے گھروں میں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین میاں حضور کو میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ آمین۔ میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین میاں حضور کا فیضان اسی طریقے سے عام فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہم سب کو استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین مجھ سمیت ہم سب کو دین کی سلسلے کی، مخلوق خدا کی، میاں حضور کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین میری والدہ کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ یا رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ۔